السلام علیکم دوستو، آج ایک نئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں۔ کہانی اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کی کہانی راشد نے کراچی سے بھیجی ہے۔ آئیے کہانی کو انہی کی زبانی پیش کرتے ہیں۔ میرا نام راشد تنولی ہے۔ میں 5 سال سعودی عرب کے شہر ریاض میں مقیم تھا۔ میں پاکستان سے آزاد ویزے پر یہاں آیا اور ابتدا میں ایک ورک شاپ میں اپنے کفیل کے ساتھ کام کیا۔ وقت گزرتا گیا، 13 مہینے تک سب ٹھیک رہا، مگر پھر کفیل کا رویہ بدلنے لگا۔ نہ وقت پر تنخواہ، نہ کھانے کا انتظام۔ مجھے لگنے لگا میں ایک قیدی بن گیا ہوں۔ قیدی کو بھی کھانا تو ملتا ہے، لیکن یہاں معاملات اس سے بدتر تھے۔ میرے حالات بہت خراب تھے، گھر کا خرچ بھی مشکل سے چلتا تھا۔ بالآخر میں نے ہمت کی، وہاں سے کام چھوڑ دیا اور ریاض میں اپنے بھائی کے پاس آ گیا۔ پہلے الخرج میں تھا۔ ریاض میں میرے دن بے روزگاری اور مایوسی میں گزرنے لگے۔ سگنلز پر کھڑے ہو کر کام کی تلاش کرتا، کبھی دھیاڑی ملتی، کبھی خالی ہاتھ ہی واپس لوٹتا۔ بس فاقہ مستی میں دن رات گزر رہے تھے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ جنگ میری ہی تھی اور مجھے ہی لڑنی تھی۔ جیسے تیسے 4 مہینے گزر گئے اور پھر ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ اقامہ بھی ختم ہو گیا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دو، اقامہ ایک ورک پرمٹ ہوتا ہے جو سعودی عرب میں رہنے اور کام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اقامے کی مدت کیا ختم ہوئی، میں غیر قانونی حیثیت میں آ گیا۔ اب میں نہ پاکستان واپس جا سکتا تھا اور نہ ہی کام مل رہا تھا۔ پھر ایک دن میرے ایک دوست آصف خان کی کال آئی۔ اس نے کہا ایک جگہ کام ہے، بندہ اچھا ہے اور تعلقات والا ہے، پیسے بھی اچھے دے گا اور تمہارے اقامے کا مسئلہ بھی حل کروا دے گا۔ یہ جگہ ریاض سے 360 کلومیٹر دور تھی۔ ایک سنسان ریگستانی علاقہ تھا۔ کام تھا کھجور کے فارم میں مالی کا۔ میں نے بھائی سے مشورہ کیا، کچھ پیسے لیے اور القصیم کی طرف روانہ ہوا۔ آصف مجھے لینے آیا اور اگلے دن ہی مجھے ایک سعودی مالک کے ساتھ روانہ کیا۔ میری نئی رہائش گاہ فارم سے 100 کلومیٹر دور تھی۔ فارم بہت بڑا تھا، 5000 سے زائد درخت، اور میں تھا بالکل اکیلا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، دن رات کام، تنہائی اور خاموشی۔ پھر ایک شام جب میں درختوں کو پانی دے کر واپس آ رہا تھا، کچھ عجیب سا ہوا۔ مجھے کچھ فاصلے پر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص دکھائی دیا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا جا رہا تھا، مجھے بوجھل پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر سلام کیا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس نے بتایا وہ قریب کے ایک گاؤں میں رہتا ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ میرے ساتھ کمرے میں آیا۔ باتوں باتوں میں ہماری دوستی ہو گئی۔ پھر ہر روز وہ مغرب کے وقت آتا، مزے کے کھانے لاتا، نماز پڑھتا اور چلا جاتا۔ 3 مہینے یوں ہی گزر گئے۔ اب راشن بھی ختم ہونے لگا۔ میں نے کئی دفعہ سعودی کو کال کی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند آ رہا تھا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ ادھر عبداللہ بھی کئی دنوں سے نہیں آیا تھا۔ اگلے دن اچانک باہر شور سا محسوس ہوا۔ جب میں نے باہر نکل کر دیکھا تو خوف سے میری حالت خراب ہو گئی۔ میرے سامنے 100 سے زائد عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی۔ ان کے چہرے ایسے تھے جیسے کوئی درندے ہو۔ میرا اس وقت خوف سے برا حال تھا۔ ان میں سے ایک میرے قریب آیا اور مجھے
فضا میں اچھال دیا۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھا، راشن موجود تھا، مگر کیسے، کون لایا؟ میں سکتے میں تھا۔ مغرب کے وقت عجیب سی ہنسی کی آواز آنے لگی۔ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور تب ہی عبداللہ آ گیا۔ میں نے اسے گلے لگانا چاہا، مگر مجھے لگا کہ جیسے میں نے کسی تندور کو چھو لیا ہو۔ میرے ہاتھ جلنے لگے، میں پیچھے ہٹ گیا۔ تب عبداللہ نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سچ بتا دیا جائے کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جن زادہ ہوں۔ یہ فارم جنات کے ایک گاؤں پر آباد ہے۔ تم سے پہلے جتنے لوگ یہاں آئے وہ نیک نہیں تھے، ہم نے انہیں زیادہ دن برداشت نہیں کیا، مگر تم اچھے انسان ہو، اسی لیے ہم نے تمہاری حفاظت کی۔ کل جو تم نے دیکھا وہ خبیث جنات تھے۔ میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں ریاض کے ایک اسپتال میں تھا۔ سامنے میرا کفیل بیٹھا تھا۔ مجھے بہت تیز بخار تھا، میری دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ چند دن بعد مجھے پاکستان روانہ کر دیا گیا۔ یہ کہانی سچی ہے، مگر اسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جب تنہائی، ویرانی اور جنات کے سائے میں زندہ رہ چکا ہو۔ اگر آپ نے کبھی سنا ہے ہر درخت کے پیچھے کوئی کہانی چھپی ہے، تو شاید وہ کھجور کے ان درختوں کی کہانی ہو، جہاں انسان کا سایہ بھی اجنبی لگنے لگتا ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔